زدني علما رب زدني علما. کیا ایک مسلمان کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ جس زبان سے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، ایک مسلمان الحمدللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا ایک مسلمان اپنی زبان سے نبی کریم پر اللہم صلی علی محمد کا درود پڑھتا ہے، کیا اس زبان سے ایک مسلمان کو زیبا دیتا ہے کہ وہ گالیاں بکے اللہ اکبر. ان الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. بزرگ و دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں
عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، آمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ ویسے تو اسلام کے اندر گناہوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ وہ جو انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، جیسے احادیث میں آیا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا حدیث کے اندر کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہونے والے صغیرہ اور چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے مسلمان، تو وضو کا پانی جب اس کے جسم سے بہتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چھوٹے گناہ بھی بہہ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے گناہ، لیکن وہ گناہ جو بڑے سنگین اور بڑے خطرناک گناہ ہیں ان کو کبیرہ یعنی بڑے گناہ کہا جاتا ہے۔ بڑے گناہوں کے بارے میں شریعت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ انسان جب تک اپنی زبان سے سچی نیت کے ساتھ وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا پھر وہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، یاد رکھو مسلمانوں، کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہر مسلمان کو علم میں ہونی چاہیے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، یہ گناہ کی معافی مجھے اللہ سے مانگنی ہے۔ ایسے نہیں کہ بس گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جسٹیفیکیشن پہ جسٹیفیکیشن، جسٹیفائی پہ جسٹیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے من کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق۔ کل وقت ایک ایسا تھا گناہ سمجھتے تھے لیکن گناہ کرتے 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 مسلمان گناہوں کا اتنا عادی ہو گیا کہ آج وہ گناہ اس کی نظروں میں گناہ ہی نہیں رہا، تو معافی کہاں سے مانگے گا؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک انسان ایک مرض میں مبتلا ہے، بے شمار ہے بھائی، گھر میں امراض کی بھرمار ہے آج تو معاشرے کے اندر۔ کون سا گھر ہے جس میں کوئی آپ کو پیشنٹ نہیں ملیں گا؟ کون سا گھر ہے جس میں آپ کو مریض نہیں ملیں گا؟ ہر گھر میں بیماریوں کی بھرمار ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ جب انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیماری کے لیے علاج تلاش کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ بیماری کا علاج کیا بھائی؟ کینسر ہو گیا، کینسر کا علاج کیا؟ ہاں بھائی ہارٹ کی پرابلم ہے، ان کے وال بند ہے، ہاں بلاکیج ہے، کیسے کھل سکتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑے گا؟ بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تو علاج تلاش کرے گا، اور اگر بیمار اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے تو پھر علاج کیسے تلاش کرے گا؟ ایسا ہی مسئلہ گناہوں کا ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو آپ گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر اللہ سے معافی کب چاہیں گے ہم؟ ایسے بہت سارے گناہ ہیں۔ آج کوشش کروں گا میں کہ ایک گناہ کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کروں، اگر وقت بچ جاتا ہے تو دیگر کے بارے میں بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک عظیم اور بڑا سنگین گناہ کہ آج کے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسی عام بات ہو گئی ہے گناہ کو لے کے کہ انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے، سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں اتنا تو چلتا، سمجھتا ہے کہ کم از کم اتنا کیا گناہ ہے بولو ذرا؟ وہ گناہ ہے زبان سے گالی دینے کا گناہ۔ اللہ اکبر! گندی گفتگو، گندی باتیں زبان سے نکالنے کا گناہ، فحش گفتگو کرنے کا گناہ، ایسا گناہ
جو زبان سے انسان گندی باتیں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر صرف ٹائم پاس کے لیے کر لیتا ہے، بس ایسے ہی، اس کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی گلا بھی نہیں ہوتا، بس دھڑا دھڑ منہ سے جو منہ میں آیا بکتا چلا جاتا ہے، گندی گفتگو، گالی گلوچ والی گفتگو، گالیاں بکنا اپنی زبان سے، یہ ایسا سنگین اور خطرناک گناہ ہے جس کو آج مسلمانوں نے بہت چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ چلتا نا بھائی؟ ارے بھائی اتنا بھی نکو بولو صاحب، یہ دنیا کے اندر اتنے مٹھے چاول بن کے رہے تو نہیں چلتا صاحب، ذرا بننا پڑتا دنیا کے واسطے اپنے کو۔ ہاں ایسا رہا تو نہیں جی سکتے بھائی، ایسا رہا تو کاروبار نہیں کر سکتے، ایسا رہا تو کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے تم اتنے بولے سائٹ میں، تم ذرا دیکھو، ذرا دیکھ رہے اس کو کیسا ہے، دیکھو پھر بول کے نکل جاتا، دیکھو ذرا بھائی اس کو، ایسا ہے لگ گیا منہ کو تو کوئی منہ کو نہیں لگتا، اس کا ایسا خطرناک ہے۔ ہم ایسا سمجھتے کہ جو جتنی زیادہ گالیاں بکیں گا انہیں اتنا اونچے مقام والا۔ بھائی ہمارا معاشرہ یہی سکھایا ہمیں۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اصل جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، نماز پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی، قرآن پڑھ رہی، حج کو جا رہی، عمرے کو جا رہی، صدقہ دے رہی، خیرات کر رہی، ثواب کر رہی، پھر منہ پورا اغالدان بنے ہوا ہے، جب بھی منہ کھول رہے ہیں گندی باتیں، جب بھی منہ کھول رہے ہیں فحش گفتگو، جب بھی منہ کھول رہے ہیں گالیاں بک دے رہے ہیں۔ کون سی زبان ہے بھائی آپ کی؟ آؤ ذرا تھوڑا انشاءاللہ آج کے یہ خطبے کے اندر بنیادی موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ انسان انجانے میں کیسی کیسی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا اس کی۔ کام کرنے والوں کو گالی بک دیا، چھوٹے بھائیوں کو گالی دے دیا، محلے کے غریب لوگوں کو گالی بک دیا، کوئی فقیر آئے تو اس کو گالی دے دیا، گھر میں جا کے بیوی کو گالیاں بک دیے، سسرال والوں کو گالیاں بک دیے۔ ہاں آسان بات سمجھ رہے نہیں؟ آؤ سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، یہ بات کو ذرا غور سے سنو کہ جو اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مؤمن ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، تو یہ سمجھ لو تمہارا ایمان کمزور ایمان ہے، تمہارا ایمان کمزور ایمان ہے۔ اگر تم ایمان کے لانے کے ساتھ ساتھ اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تم اپنی زبان سے گندی گفتگو کرتے ہو، فحش والی گفتگو کرتے ہو، تم گالی گلوچ کرتے ہو، تم گندی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہو، مسند احمد کے روایت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفحش لیس من الاسلام۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو گندی گفتگو ہے، یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، یہ گالی گلوچ کی باتیں ہیں، یہ گندی باتوں کا اسلام میں کوئی ذرہ برابر حصہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں اسلام کا ایک گندی گفتگو کرنے سے، مسلمان کا کوئی لینا دینا نہیں، ایک ایمان والے کا کوئی تعلق نہیں گندی گفتگو کرنے والے سے۔ کیا کہا؟ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ یہ تو بے ایمانوں کا عمل ہے، یہ تو مشرکوں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا عمل ہے، یہ تو شیطانوں کا عمل ہے کہ انسان اپنی منہ سے فحش کی گفتگو، گندی گفتگو نکالے۔ اور گالیوں میں کیا ہوتا ہے؟ فحش باتیں ہوتی نا، گندی باتیں ہوتی ہیں، آگے والے کو نیچا دکھانے کے واسطے گندے گندے الفاظ، ننگے پن کے الفاظ، فحش پن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کہا نبی کریم نے کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ذرہ برابر لینا دینا نہیں گندی گفتگو کرنے والا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا سمجھ نہیں آئی نبی کی یہ بات ہمیں؟ کیا یہ بات کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوئے ابھی ہم کہ منہ سے دھڑا دھڑ جو دل میں آئے نکالتے چلے جاتے؟ نہیں، گالی گالی ہے،
نہیں میں چھوٹی دیتا ہوں بڑی نہیں دیتا ہوں, میں ایسی والی دیتا ہوں ویسی والی نہیں, کوسی بھی نہیں دے سکتے. ایمان والی کی علامت ہے گندی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ کرام, یہاں تک کہ حضرت انس جو خادم رسول ہے کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گندی گفتگو کرتے ہوئے نہیں پائے, کبھی کسی کو تانا دیتے ہوئے نہیں پائے, کبھی کسی کو ٹونٹ مارتے ہوئے نہیں پائے, نہ نبی کریم نے کسی کو کبھی گالی بکی. اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ, کس کو آئیڈیل بنا رہے ہو تم؟ تمہارا آئیڈیل اگر غنڈا ہے تو تمہارا خاتمہ پھر کل قیامت کے دن تمہارا حساب بھی وہ غنڈوں کے ساتھ ہوگا. تمہارا تعلق تمہارے آئیڈیل لچر قسم کے لوگ ہیں جو گندی گفتگو کرنے والے ہیں, پھر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حساب ہوگا جن کو تم آئیڈیل بنا کر بیٹھے ہو. رواج ہے بھائی آج کل, کون تو بھی ایک صاحب جو ہے تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑے اس طریقے کڑک کپڑے پہننے کے, ایک 4-5 پٹھوں کو لے کے, منہ اگالدہ نہیں چلتا ان کا, نام عبداللہ عبد الرحمن جو بھی ہوں گا, لے کے پھر رہی پبلک پیچھے پیچھے, انہوں دعوت میں آ رہی پبلک پیچھے پیچھے, انہوں کس کو کی آئیڈیل سمجھتے کہتے ہیں, ان کو پبلک آئیڈیل سمجھتی. اللہ اکبر. کون ہے بھئی ہمارے آئیڈیل؟ ہمارے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے, کس کی زندگی پہ چلنے والے ہم مسلمان ہیں؟ آؤ سنو یہ گالی گلوچ کا مسئلہ کیا ہے, یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, حاکم کے اندر یہ روایت آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں, واضح انداز میں, کھلے کھلے الفاظ میں یہ بات امت تک پہنچائی. یہ حدیث کے اندر ابھی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ, اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ایسے بندوں کو جو بے حیائی کی گفتگو کرتے ہیں یا گالی گلوچ والی گفتگو کرتے ہیں. تمہیں اللہ کی محبت نہیں چاہیے؟ کیا تم اللہ کے چہیتے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ تو سنو, اگر تم اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو, تو پھر آج سے اللہ سے یہ وعدہ کر کے اس خطبے میں اٹھنا پڑے گا, اللہ آج تک جو زبان کی غلطیاں ہو گئی, اللہ آج کے بعد تیری محبت حاصل کرنے کے واسطے کبھی زبان سے گالی نہیں بکوں گا, اللہ آج کے بعد کبھی یہ زبان سے بے حیائی کی گفتگو نہیں کروں گا. ان اللہ لا يحب الفاحش, اللہ محبت نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا ایسے بندوں کو جو گندی گفتگو کرتے ہیں. کس کی محبت کے پیچھے بھائی؟ تم دنیا کی محبت کے پیچھے گالیاں بک رہے نا آج. ہاں تم کس کی محبت میں گالی بک دیے بھائی؟ ہمارے ابا کو دیکھتا ادھر سے سالے جا کے بونے کو, ہاں ہماری بہن کو گالیاں, کھڑے ہو کے, کہاں پر کھڑے ہو کے؟ گلی میں کھڑے ہو کے. کیا کہا تھا نبی کریم نے؟ کہا تھا, امت کو سبق دیا تھا, امت نے سمجھا نہیں. کہا نبی کریم نے کہ یہ جو کعبے کی عزت, یہ جو کعبے کی حرمت ہے, اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے. اللہ اکبر. اور یہی ہوتا ہے نا اچھا ہمارے پاس, گالی گلوچ کو عام سمجھتے ہیں. کس کی بہن کی محبت میں گالی دی ہے آپ آ کے؟ اچھا آپ کی بہن کو تکلیف ہوئی تو آپ کیا کرے, بھونے کے گھر کے سامنے گلی میں کھڑے ہو کے پوری گلی محلے کو ایک کر کے وہ بندے کی عزت اتارنا چاہے. اللہ محبت نہیں کرتا ایسے گالیاں دینے والوں سے. اچھا ظلم ہوا تو پھر بات کرو, کوئی مسئلہ ہے لیگل کاروائی کرو, اس کے لیے گالیاں بکنے کی ضرورت نہیں. تھوڑے لوگ بولتے نہیں بھائی نہیں سنتے لوگ, نہ کو سننے دو.
اللہ نے سن رہا آپ کی؟ اللہ کو سناؤ نا آپ کی کیا حاجت، آپ کی کیا تمنا، اللہ کو سناؤ نا بھائی، نہ کو سناؤ۔ اچھا انہوں نہیں سنتے تو تم گالیاں بک دیتے؟ اچھا ہم ہماری زبان سے گالیاں بک دیے، حساب کس کو دینا ہے صاحب؟ وہ نہیں سننے والے کو حساب دینا ہے۔ جو آپ کی بات نہیں مان رہا تھا انہیں کل آ کے بولیں گا اللہ یہ بندے کو چھوڑ دو، میری وجہ سے ایسا ہوں گا۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ جو تم اپنی زبان سے گالیاں بکتے ہو تو پھر اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ کوئی آ کر کہتے نہیں صاحب انہوں پہلے دیے، ہاؤ بھائی انہوں پہلے دیے، مر کے انہوں پہلے حساب دے لیتے۔ تم گالیاں دے کے اللہ کی بارگاہ میں کئی کو باقی بنے، گناہگار بنے تم۔ اللہ محبت نہیں کرتا گالیاں دینے والوں سے، گندی گفتگو کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ادھر بہن کی محبت میں گالیاں دیتے رہیں، دوست فون کر رہا السلام علیکم کیا ہوا، ارے میاں لڑائی ہو گئی۔ فرض ہے نام لڑنا، اب جا کے پورے دنیا کے لڑائیاں ان کے کندھوں پہ ہے نا۔ انہوں کیا کرتے فتنہ فساد، چلو بھائی آؤ پورے آؤ، چلو۔ کہاں سے شروع ہوتی بات؟ جاتے مارتے نہیں، پہلے گالیاں دیتے، گالیاں بکتے بھائی پہلے۔ سمجھ نہیں ہے بات کی؟ ایک مسلمان کو، کیا ایک مسلمان کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ جس زبان سے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، ایک مسلمان الحمدللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا ایک مسلمان اپنی زبان سے نبی کریم پر اللہم صلی علی محمد کا درود پڑھتا ہے، کیا اس زبان سے ایک مسلمان کو زیبا دیتا ہے کہ وہ گالیاں بکے؟ اللہ اکبر۔ کیا ہمارے رانگ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے؟ کیا ہمارا دل تھراتا نہیں اس لیے کہ جس زبان سے ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، اس کی زمین پر، اس کے آسمان کے نیچے، اس کی دی ہوئی ہوا میں وہ سننے اور سمیع اور بصیر ہے، کیا ہم گالیاں دیں گے تو ہمیں رب سے شرم نہیں آتی کہ وہ سنتا ہے ہماری گالیوں کو؟ کیا گندی گفتگو یہاں کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا رب ہماری گفتگو سنتا ہے؟ تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پسند نہیں کرتا میرے بھائی گالی گلوچ کرنے والوں کو، گندی گفتگو، فحش گفتگو، ننگی باتیں کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ایسے بندوں سے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، حضرت انس روایت کرتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات سارے باتوں کو سمو کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کیا بات ہے؟ اچھا تمہارے ہر معاملے کو اچھا اور کامیابی کا معاملہ بنانا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری ہر ڈیل کامیاب اور سکسس ہونی چاہیے؟ کیا تمہارا ہر معاملہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جو تم اپنے زندگی میں کرو وہ خوبصورت بن کے لوگوں کے سامنے آ جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا چلنا پھرنا، تمہارے اخلاق، تمہاری عادتیں، تمہارے ادوار، تمہارا بات چیت کا، تمہاری گفتگو، تمہارے رشتہ داریاں، تمہاری زندگی کا ایک ایک معاملہ لوگوں کے سامنے خوشنما اور خوبصورت ہو جائے؟ تو آؤ، حضرت انس روایت کرتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، پاکی صفائی ہوتی ہے، تو وہ شرم و حیا وہ چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، وہ چیز کو نکھار دیتی ہے، وہ چیز کو بہترین بنا دیتی ہے۔ اور سنو، نبی کریم نے کہا، اور جس چیز کے اندر گندی گفتگو ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، گندی باتیں ہوتی ہے، پھر یہ بے حیائی کی باتیں، یہ گالی گلوچ کی باتیں، یہ ننگے پن کی باتیں، یہ گندی باتیں وہ چیز کو بدنما اور بد بنا دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ ہاں بھائی، یقیناً مثال میاں بیوی کے رشتے کی لو، اگر تم تمہاری بیوی سے ادب سے بات کرتے ہو تو تمہاری زندگی خوشگوار نہیں، تم تمہاری بیوی سے اٹھے بیٹھے گالیاں،
اور ایک بات ایسا سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ شادی کرنے کے بعد باضابطہ شوہروں کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا یا پھر ذمہ داری دی گئی کہ دیکھو بابا تم اب شادی کر رہی, یہ بچی کو لے کے جا کے تھوڑے دن کے بعد ان کے سسرال والوں کو, ان کے بھائی کو, تمہارا بھائی ایسا ہے, تمہارے اماں بابا ایسے ہیں, تم کو نوازنا ہے اب. ہاں پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. دیکھو آپ جا کے دیکھ لو سارے میاں بیوی کے آج دیکھو مہینے مہینے 2 مہینے میں لڑائی جھگڑے شروع ہیں. ایک صاحب آئے 2 مہینے ہوا شادی ہو کے 5 بیٹھکاں ہو گئے, 6ویں میرے پاس آ گئے. میں بولا ارے کیا بھائی تم 2 مہینے شادی کر کے تم زندگی کیا دیکھے, تم زندگی کیا گزارے, کیا تجربہ حاصل کرے, 2 مہینے میں گندی گفتگو اور کچھ بھی نہیں. تانے دینا, ادھر سے ساس کے تانے, ادھر سے شوہر کے تانے, ادھر سے بیگم کی زبان بھی لمبی. لو پورا تماشا ایک جگہ, کھچڑی پوری خلاص. ہاں اچھی گفتگو انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے, اور گندی گالی گلوچ تانے والوں بد باتیں, گندی باتیں, فحش باتیں انسان کو بدنما اور بد کردار بنا دیتی ہے. تم دیکھو نا پہلے ایک دفعہ آ کے اچھی گفتگو کر کے دیکھو. تم, میں صرف بیوی کی مثال دیا, ہزاروں مثالیں ہیں, ہزاروں مثالیں ایسی. کیسا انسان صرف گالی گلوچ کر کے بدنام رہتا. ارے نکو بھائی, ان کے منہ کو نکو بھائی, ان کے منہ کو لگے تو پورا اگالدانی چگالدان ہے ان کا منہ, بڑا مسئلہ ہو جاتا. نکو, سمجھ نہیں انسان کو یہ بات کی. کتنے گالیاں بک دی اب تک. معافی چاہو اللہ سے, یہ گناہ کبیرہ میں سے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے گالی دینا کسی مسلمان کو. کسی مسلمان کو, ایمان والے کو گالی دینا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ گناہ ہے, کبیرہ ہے. معافی مانگنی ہوگی, معافی اس سے بھی مانگنی ہوگی جس کو تم نے گالی بکی, معافی اس رب سے بھی مانگنی ہوگی جس نے تمہیں زبان عطا کی. دونوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی. ایسا نہیں کہ تم اکیلے میں آئے جا کے 4 لوگوں کے سامنے بونے کو, دیور کو, فلانے کو, امکا کو, ڈمکا کو, گلی میں بستی میں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر آ کے پورا بدنام کر دیے, گالیاں بک دیے, ادھر آ کے اللہ میں کو معاف کر دے. نہیں, حقوق العباد, تم اس کو تکلیف دیے, تم کو معافی مانگنی ہوگی اس سے. وہ معاف کرے گا, بچ جاؤ گے, نہیں تو پھر حدیث سناتا ہوں آگے سنو. انسان عام بات سمجھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کیا حدیث ہے, دے دیے کس کو دے دیے بھائی گالیاں. اپن جس پہ بس چلتا دے دیتے صاحب, اپنے کارخانے میں کام کرنے والے ہیں دے دیتے, اپن دے دیتے بھائی. کوئی گاڑی چلاتے چلاتے تھوڑا لگ گیا, ہاں کل میں شروع منہ کھل گیا, خلاص پورا کچرا باہر روڈ پہ. اچھا آپ جانتے ہیں آپ کی زبان کون سی ہے, تو کیا بولتے ہیں, انگلش, اردو, یہ ہے ہندی, تمل, مراٹھی, یہ بولتے ہیں نہیں عربی ہے میری زبان. نہیں, انسان کی اصل زبان اس کے غصے کے وقت جو ہوتی ہے وہ اصل اس کی زبان ہوتی ہے. غصے میں تم گالی بکتے ہو, اصل تمہاری زبان گالیوں والی زبان ہے. غصے کے وقت تم تانے مارتے ہو, اصل زبان تمہاری تانوں والی زبان ہے. غصے کے وقت کی اصل جو گفتگو اصل تم ہو وہ. کسی عالم نے کہا کہ ہانڈی میں پکی ہوئی چیز کیا ہے, جب وہ کھولتی ہے تو باہر نکلتی ہے. ہانڈی میں جو کوئی چیز پکتی ہے جب وہ کھولتی ہے تو باہر نکلتی ہے, وہ کیا ہے بتانے کے واسطے. تم دیکھو گھر میں تمہارے چاول پکتا ہے, جب وہ کھولنے لگتا ہے تو باہر نکل کے بتاتا ہے میں کیا ہوں. ویسے ہی انسان کا مسئلہ ہے, جب یہ غصے میں پکتا ہے, جب یہ غصے میں کھولتا ہے, اصل انسان کیا ہے یہ کھول کے سامنے آتا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, سنو یہ حدیث. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, کس کو بھی گالی دے دے کے معافی نہیں مانگے کیا ہوتا. کس کو بھی گالی دے دیتے اٹھا کے سب اپنے پاس, بری بات بھی نہیں سمجھتے. ہاں دے دیے بھائی ختم, اور کیا ہے, دے دیے تو دے دیے خلاص. اچھا ایسا بھی ہے, ارے نہیں دینا بھائی کیا کر لیتے, ارے ہم کیا کریں گے صاحب, ہم کیا کریں گے, وہ تو فرشتہ نوٹ کر لیا, کل قیامت میں کریں گے جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ, ہمارا کیا ہے.
کیا ہوگا اب سنو. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, صحابہ سے سوال کیا, جانتے ہو یہ غریب کون ہے؟ جانتے ہو تم یہ خلاش کون ہے؟ جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, غریب تو وہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں, جس کے پاس جائیداد, یہ غریب. کہا نہیں, اصل میں یہ غریب نہیں, یہ مفلس نہیں. مفلس کون؟ اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو اپنی نیکیوں میں, یہ دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں. کہا اللہ کے نبی نے مفلس وہ کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو اپنے نیک اعمال کے اندر نمازیں لے کے آئے گا, جو اپنے نیک اعمال میں روزہ لے کے آئے گا, جو اپنے نیک اعمال میں صدقہ زکوٰۃ لے کر آئے گا. نمازی شخص ہوگا, نمازیں اپنے کھاتے میں لے کے آئے گا. کون ہوگا؟ روزے دار ہوگا, روزے دار. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کو بدلہ دینے والا ہوں. یہ روزے کی نیکی لے کر آئے گا کل قیامت کے دن. وہ ایسا بھی ہوگا جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا اور زکوٰۃ کی نیکی بھی اس کے اکاؤنٹ میں ہوگی, نمازوں کی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس روزوں کی نیکیاں ہوں گی, اس کے پاس زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں 5 باتیں بتائی ہیں, ہمیشہ نوٹ کر کے رکھو, اپنے اعمال کی حفاظت کرو. ایسا نہیں اس کو مار دیے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کا حق مار لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو گالی بک دیے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو تانا مار دیے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, 5 باتیں نبی کریم نے کہا. آئے گا وہ شخص رب کریم کی بارگاہ میں, اس کے پاس نمازوں کی نیکیاں بھی ہوں گی, اس کے پاس روزے کی نیکیاں بھی ہوں گی, اس کے پاس زکوٰۃ کی نیکیاں بھی ہوں گی. اللہ کے نبی نے کہا خد شتم ھذا, پھر یہ وہ ہوگا جو لوگوں کو گالیاں بکتا ہوگا, وہ گالیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں نکال کر جس کو گالیاں بکی گئی تھی اس کے اکاؤنٹ میں دے دی جائے گی. پھر اللہ کے نبی نے کہا وخذف ھذا, یہ کیا کرنے والا ہوگا؟ یہ لوگوں پر تہمتیں باندھنے والا ہوگا, لوگوں پر الزام لگانے والا ہوگا. آج کل تو تہمتیں باندھنے کا دور چل پڑا ہے. کیا کسی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, کیا کسی کے پاس انسٹاگرام اور فیس بک کا اکاؤنٹ آ گیا, کوئی کیا رپورٹر چھوٹے موٹے چینل کھول لیے, آج لوگوں کے اندر بہتان باندھنے کا سلسلہ چل پڑا ہے. بیوی ہے شوہر پر بہتان, شوہر ہے بیوی پر بہتان, ادھر کے سسرال والے ادھر کے سسرال والوں پر بہتان, ادھر کے پڑوسی پر بہتان, ادھر کے رشتہ دار ادھر کے رشتہ داروں پر بہتان. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وَخَذَفَ هَذَا, یہ بہتان باندھنے والے ہوں گے, یہ بہتان کے بدلے میں کل قیامت کے دن ان کو اپنی نیکیوں میں سے نیکیاں دینی ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, یہ لوگوں کا مال کھاتا ہوگا, یہ یتیموں کا مال کھا لیا, یہ بہنوں کے حصے میں سے, وراثت کے حصے میں سے حصہ چھین کر کھا گیا. کل ہی کی بات ہے, ایک فوٹو ہم نے دیکھی, ایک جگہ پر ایک آدمی کی میت ہو گئی ہے, ساتھ میں ایک عورت بھی قبرستان میں کھڑی ہے. پوچھا گیا کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی میں اس کی بہن ہوں. کہا کیوں آئی ہے؟ دفن ہونے دو. دفنایا گیا, پوری مٹی ڈالی گئی, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اس بہن نے کہا اللہ یہ میرا بھائی ہے, اللہ تو اس کو ہرگز معاف نہ کرنا, 20 سال سے میرے باپ کی جائیداد میں سے میرے حصے کے لیے ترسا کر مرا ہے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, بہنوں کا حصہ کھاتے ہو, غریبوں کا حصہ کھاتے ہو. شادی اسکیم آئی ہے, شادی کے نام پہ گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے, کہہ رہے ہیں ہم کو اتنا حصہ دو, ہم تم کو دلائیں گے. تم غریبوں کا حصہ کھاتے ہو, تم یتیموں کا حصہ کھاتے ہو, تم ناحق کا مال کھاتے ہو. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, کل قیامت کے دن پھر جو تم نے مال کھایا ہے اپنے بہنوں, رشتہ داروں کا, غریبوں کا, یتیموں کا, وہ مال کے بدلے میں تمہاری نیکیوں میں سے نیکیاں تم کو دینی پڑے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, پھر لوگوں کا ناحق قتل جس نے کیا ہے, ناحق جس نے خون بہایا ہے, وہ خون کے بدلے میں بھی پھر دینا پڑے گا اس کو. آج قتلوں کی بہتات ہو گئی ہے میرے بھائی, نہ جانے چھوٹی چھوٹی باتوں پر
پر دوست دوست کا قتل کرنے پر آمدہ ہے, بھائی بھائی کا قتل کرنے پر آمدہ ہے. نہیں, یہ معاملہ رائے گا نہیں جائے گا, یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, پھر کل قیامت کے دن جس کا تم نے ناحق کا قتل کیا تھا یا اس کا خون بہایا تھا, معمولی خروچ بھی ماری تھی, وہ معمولی خروچ سے اس کا خون نکل گیا تھا, پھر کل قیامت کے دن تم کو اپنے نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دینی پڑے گی. پھر اللہ کے نبی نے کہا وَضَرَبَ هَذَا, اگر کسی کو بلا وجہ کسی نے مارا ہوگا, پھر وہ مار کے بدلے میں کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں میں سے جس کو ہم نے مار کر اس پر ظلم کیا تھا نیکیاں دینی ہوگی. بکو گالیاں بھائی, یہ جان کر بھی اگر تم میں ہمت ہے, واقع ڈھیٹ ہو تم اتنا سننے کے بعد بھی, اتنا معلوم رکھنے کے باوجود بھی, اتنا سمجھنے کے باوجود بھی, اگر کوئی اپنے معاملات پر لگام نہیں لگا تھا, کوئی اپنے زبان پر لگام نہیں لگا تھا, یقین جانو بڑا ڈھیٹ اور پتھر دل شخص ہے وہ. اللہ ہدایت دے ہم سب لوگوں کو, آمین. میرے بھائی, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے کچھ کر دیا, کسی کا حق مار دیا, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. بے حیائی سے اسلام نے, گندی گفتگو سے اسلام نے ہمیشہ سے روکا ہے, گندی گفتگو سے. کیا کہا اللہ کے نبی نے, اللہ تبارک و تعالی نے, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے نوجوانوں, ہم تم سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتے ہیں, اے میرے نوجوان بھائیوں, یہ بات کو سمجھو, رب تعالی تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور تم ہو کہ فحش کے راستے پر چل کر جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, نہ جاؤ کوئی فحش اور گندی چیز کے قریب, چاہے وہ ظاہر ہو, چاہے وہ باطن ہو, چاہے وہ لوگوں کے ساتھ میں ہو, چاہے وہ تنہائی کی برائی ہو, کوئی برائی کے قریب نہ جاؤ. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے, امت مسلمہ کے نوجوانوں کا کیا حال ہے. ہم پچھلے ہی ایک ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے استاد محترم حیدرآباد آئے تھے, شیخ یعقوب جامعی صاحب. ان کو کچھ خرید و فروخت کے لیے ایک شاپنگ مال میں لے کے گئے. شیخ محترم دکان میں ہیں, ہم باہر انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کیا دیکھا, ایک بازو کالج ہے, نام لینا نہیں چاہتا, نہ شاپنگ مال کا نام لینا چاہتا ہوں, نہ کالج کا نام لینا چاہتا ہوں. میں ویٹنگ انتظار میں کھڑا ہوں. میں کیا دیکھتا ہوں, ایک کھلے سے علاقے میں کالج کے بچے لنچ ٹائم پر اندر آ گئے ہیں, تقریباً 12-15 ہوں گے شاید. میں خاموش کھڑا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ بچے آئے چلے جائیں گے کچھ دیر کے بعد, شاید کچھ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. وہ بیٹھے ہیں, وہ کھڑے ہیں, ایک طرف سے مسلم لڑکیاں برقع پہن کے آ رہی ہیں. میں سمجھ نہیں پایا, ہمیں یہ چیزوں کا علم نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ پائے. شروع میں وہ لڑکا ایسے گفتگو کرتے کرتے فون پہ جا رہا ہے, لیکن اصل میں فون کال نہیں ہے, وہ یہ لڑکیوں کو کچھ بات بتانا چاہتا ہے. یہ لڑکیاں پلٹ کر دیکھتی ہیں, سارا گروپ ہنستا ہے. پھر وہ لڑکیاں چلی گئی, پھر دوسری لڑکیاں آئیں, پھر یہ ایسے ہی کرنے لگے. میں بعد میں سمجھ پایا, میں فوراً ان کے پاس گیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ بڑا جب مسئلہ ہے معلوم آج کل, چوری, اوپر سے سینہ زوری, گناہ بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے تکبر بھی کر رہے ہیں. کیا ہوا مول صاحب؟ میں بولا میرے بھائی آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں مول صاحب؟ ارے میرے بھائی اتنا بھی دیوانہ نہیں ہوں میں, اتنا بھی نہ سمجھ نہیں ہوں, حیدرآباد کا ہوں, سمجھ میں آ رہا. آپ کسی بہن بیٹی کو چھیڑ لے ہو یہاں پر کھڑے ہو کر, شرم نہیں آتی؟ ارے جاؤ مول صاحب, جاؤ مول صاحب, یہ بات ہم بہت سنے. میں نے کہا میرے بھائی ذری دیر کے لیے تم مجھے برداشت کرو, تم اگر مجھے کچھ گالی بکنا چاہتے ہو کہو, ایک مارنا چاہتے ہو مجھے مارو, ایک بات میری سن لو, ایک حدیث تم کو سنانا چاہتا ہوں, وہ ایک حدیث تم سن لو, پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. وہ 12-15 میں سے وہ 2-4 ادھر ادھر نیچے منڈی ڈال کے چلے گئے, 2 ادھر چلے گئے. ایک پہلوان تھے, انہوں آئے, ہاں کیا ہو رہا؟ تو دوسرا بچہ والا تھرو میں مول صاحب کیا کہ بولتے کہتے سنو. میں حدیث سنایا, واقعہ سنایا. کیا حدیث سنایا؟ میں بولا بھائی تم یہاں کھڑے ہو کے معمولی ہماری بہن بیٹیوں کو چھیڑ لینا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی نبی کریم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے فلانی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کی پرمیشن دیجئے. زنا تم تو چھیڑ لے ہو نا. وہ نبی کے دور کے اندر اللہ کے نبی کے ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے فلانی عورت کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی نے بازو بٹھایا اور کہا اچھا سنو میری بات,
اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ارادہ رکھتا ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی تمہاری پھوپھو کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ صحابی کا غیرت جو ہے نا ضمیر جاگا، کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مجھے گوارا نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کون ہوگا اے دنیا کے اندر ایسا بے ضمیر جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسی حرکت برداشت کرتا ہوگا؟ میں نے کہا میرے بھائی، جس کو تم ابھی پکار رہے تھے، جس کو تم چھیڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کسی کی بہن ہے۔ نہ جانے اگر برقعے میں وہ تمہاری بہن نکل جائے، وہ برقعے میں تمہاری ماں نکل جائے، یا پھر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے، تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ ذری دیر کے لیے تو سمجھے۔ اللہ تمام نوجوانوں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائی، میرے نوجوان بھائیوں، اگر تمہیں حاجت ہے شادی کی تو تم شادی کر لو، نکاح کی حاجت ہے نکاح کر لو، نہیں کر سکتے روزے رکھو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے عفتوں کی حفاظت فرما دے، اللہ سے مدد چاہو اللہ ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ لیکن میرے بھائی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن سارے انسانیت کے سامنے ہم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ سمجھ نہیں پہ آج لوگوں کو؟ آج جو ہے نا فیشن سمجھ رہے ہیں یہ کام کو، کس کو؟ آؤ تذکرہ کر دیتا ہوں وہ بات کا بھی۔ کیا کہہ رہے تھے ہم؟ گالیاں بکنے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے نا۔ تو سنو، یہ جو گالیاں بکنے والے ہیں، یہ گالیاں بکنے والوں کا ٹھکانہ، یہ گندی گفتگو کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں اپنی حدیث میں بیان کر دیا۔ حاکم کی حدیث راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالیاں بکنے والا یا گالیاں اور بد اخلاقی یا فحش گفتگو یا بد اخلاقی یا گالیاں بکنا یا بے ہدہ گفتگو، یہ ساری بد اخلاقی کی چیزیں ایک انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم میں لے کے جانے والی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بات معمولی نہیں کہ ہم کسی کو کچھ کہہ دیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور حدیث کے اندر ترمذی کی، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منافق، خالص منافق، دیکھو ایک ہوتا ہے منافق اور ایک ہوتا ہے خالص۔ یہ ترمذی کی حدیث میں خالص منافق کا تذکرہ آیا۔ خالص مطلب پیور، پکا عملی منافق۔ اللہ کے نبی نے کہا ترمذی کی حدیث میں، جس میں 4 کوالٹیز ہیں، جس میں 4 صفتیں ہیں، جس میں 4 صفات ہیں، جس میں 4 عادتیں یہ ہیں، وہ 4 عادتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے، عملاً خالص منافق ہے۔ کیا عادت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اس کے اندر امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ لوگوں امانتوں کا احترام کرو یہ دنیا کے اندر۔ آج کل تو امانتوں کا سسٹم ختم ہو گیا، آج امانت کو بدل کر سود کے معاملے میں تبدیل کر دیے۔ سود، رہن اصل میں امانت ہے۔ رہن جو ہوتا ہے اسلام میں جائز والا رہن کیا ہے؟ آپ کے پاس سے 10,000 روپے لیا، میری کوئی چیز آپ کے پاس رکھا، پھر واپس میں آپ کو 10,000 دے دیا، وہ چیز تو بطور امانت آپ کے پاس میں نے رکھی تھی کوئی چیز، یا بغیر قرض لیے کہ کوئی چیز کی امانت، یا پھر کوئی بات کی امانت کہ میں آپ سے کہوں میرے بھائی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ کس کو نہ بتانا، پھر یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ پھر کوئی مشورہ ہو یا کوئی خاص بات ہو، یہاں تک کہ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج کل کال ریکارڈنگوں کا دور چل پڑا ہے۔ وہ بندہ کہتا بھی ہے دیکھو تم میرے سے بات کر رہے ہیں لیکن یہ کال کی ریکارڈنگ کسی کو نہ ڈالنا، کہیں پر سوشل میڈیا پہ نہ ڈالنا، کسی کو نہ بچانا۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ میری بات کسی اور کو نہ بتانا، پھر امانت ہو گئی ہے تمہارے پاس۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ منافق ہے وہ، منافق کی صفت ہے اس کے اندر جو امانتوں میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور کیا دوسری صفت، دوسری عادت کیا؟
جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے, جھوٹی باتیں کرتا ہے, جھوٹ. السلام علیکم, کہاں ہیں بھائی؟ حیدرآباد میں رہتے, سکندرآباد میں ہوں بولتے, بازو کی رہتے, دور ہوں بولتے. نہیں, جھوٹ بولنا منافق کی عادت ہے, جھوٹ بولنا منافق کی عادت, منافق کی صفت ہے میرے بھائی. یہ دو کوالٹی. تیسری کوالٹی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, ہمیشہ دھوکے بازی سے کام لیتا ہے, جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کر دیتا ہے, یہ منافق کی نشانی ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ منافق کی چوتھی نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے, یہ منافق کی علامت ہے. امانت میں خیانت, جھوٹ اور وعدہ خلافی اور گالی بکنا, یہ چاروں کے چاروں صفت اگر کسی کے اندر ہے, میرے بھائی توبہ کرو اللہ سے, میرے بھائی توبہ کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, میں نہیں کہتا, کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو منافقت کا فتویٰ لگائے, کفر کا فتویٰ لگائے, مشرک کا فتویٰ لگائے, لیکن جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق کہہ دیا, سب وہ کہہ دیا منافق ہے وہ شخص. اگر کسی میں یہ چار کوالٹی جمع ہو گئی, ذرا توبہ کر کے نکالو ایک ایک عادت کو, یا ان میں سے کوئی ایک عادت ہمارے اندر ہے, فوراً یہ عادت کو بدل لینا, چھوڑ دینا ایک گندی عادت کو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. منافق کی علامت. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, گالی گلوچ. آج معاشرے میں کیسا مسئلہ ہے, جو جتنے خطرناک ڈینجر باتیں کرتا انہیں اتنا ہی اوپر رہتا. بڑے بننا ہے بولے تو وہی دور ہو گیا آج کل, جو ہے نا کرائٹیریا وہ بن گیا آج کل. ذرا ایک جنا پیسے نہیں دے رہا, کس کو لگ جاتے ہیں؟ شریف آدمی کو لگ جاتے ہیں, نہیں لگ جاتے. حالانکہ شریف آدمی کو لگ گیا تو بھی کام ہو سکتا, انہیں سمجھاتا, اللہ اور اس کے رسول کی آیتیں بتاتا, سمجھاتا دیکھو قرض لے کے مرنا بہت خطرناک بات ہے, قرض دے کے مرو, قرض دار کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نہیں پڑھے, ایسا بھی ہو سکتا کام. نہیں, اپنے کو تو گالی دینے والا ہونا ہے نا, گالی دینے والا ہونا اپنے کو. گالی دینے والی کی عزت ہے ہمارے پاس, گالی دینے والے کو اچھا سمجھتے ہیں, عزت دار سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر, دینا پڑتا بھائی, اب کیا کریں گے. سنو حدیث, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتی کہ ایک دفعہ ہم ہمارے گھر میں حجرے میں ہیں, اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ کوئی آ کر ملنا چاہتے ہیں. کہا کون؟ تو فلانے فلانے. اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں سے کہا دیکھو یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے, یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی, تو اس کو اندر ملاقات کے لیے. آدمی آیا بیٹھا, اللہ کے نبی بڑی نرم گفتگو کر رہے اس کے ساتھ. دیکھو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, آگے والا کچڑ پھینکا تو اپنے کو بھی کچڑ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, آگے والا گندگی میں لطفت ہے تو ہمارے کو بھی گندگی میں لپٹنے کی ضرورت نہیں ہے, آگے والا گندی باتیں کر رہا تو ہم کو گندگی میں جانے کی, ہم کو زبان گندی کرنے کی. اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا, سب پورے جو ہے نا ان کے قبیلے کا خطرناک برا آدمی ہے, اللہ کے نبی نرمی سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ. وہ شخص چلا گیا, اما عائشہ صدیقہ آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, وہ ان کے قبیلے کا سب سے برا آدمی آپ نے کہا, پھر آپ نے نرم گفتگو بھی کی, ایسا کیوں؟ پھر اللہ کے نبی نے یہ باتیں دہرائی, یہ حدیث بتائی کہ تم کس کو اچھا سمجھتے ہو, تم گالی دینے والے کو اچھا سمجھتے ہو, تم فحش گفتگو کرنے والے کو اچھا سمجھتے ہو, تم چرب زبان کو اچھا سمجھتے ہو, تم بیکار کی ننگی گفتگو کرنے والے کو اچھا سمجھتے ہو. اللہ کے نبی نے کہا ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ, کہا اللہ کے نبی نے لوگوں کے اندر سب سے برا, سب سے غلیظ, سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ اس کی گفتگو گندی ہے. اللہ اکبر. جو کرائٹیریا نبی کا آدمی کو برا کے لیے تھا, ہم نے آج اس کو اچھے کے لیے بنا لیا. کہا نبی کریم نے جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں, جس کی گندی گفتگو سے لوگ دور بھاگتے ہوں, پھر ایسی گندی گفتگو کرنے والا اصل میں پورے لوگوں کے اندر سب سے بدترین ہے لوگ شخص. پھر اوپر سے تکبر بھی ہے. کون ہے معلوم؟ ہمارے ماموں ہیں, ایسا معلوم کون ہے؟ ہمارے چاچا ہیں. اچھا بہت اچھا کام کرے, ہاں بھائی لوگ روڈیوں سے غنڈوں سے تعلقات رہنے کو تکبر سے اتراتے ہوئے بولتے معلوم.
انہوں کون ہے؟ ہمارے سب کھٹا نکلتا کل قیامت کے دن. کتنے غریبوں کو مارے, کتنے یتیموں کا مال ہڑپ کرے, کتوں کو گالی گلوچ کرے, سب نکلنے والا ہے کل قیامت, کوئی بچنے والا نہیں ہے. مالک یوم الدین, وہ انصاف کے دن کا مالک, سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے. دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہر مسلمان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, ہر گالی دینے والے کو گالی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ہر گناہ کرنے والے کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما دے. کتنی باتیں رکھی میں نے؟ 5 باتیں اصل میں رکھی آپ لوگوں کے سامنے. جو خسارے ہیں 5 بڑے خطرناک خسارے گالی دینے کی وجہ سے. ایک یہ کہ ایمان کمزور ہو جاتا, دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاتے, تیسرا یہ کہ یہ گالی کی وجہ سے فتنہ و فساد ہو جاتا, چوتھا یہ کہ منافق کی علامت ہے, پانچواں یہ کہ بدترین آدمی ہے معاشرے کا, اور چھٹی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, قیامت کے دن پورے اعمال تباہ گالی گلوچ کرنے والے, گندی گفتگو کرنے والوں کے. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وضاحت اس بات کی ہو جائے کہ آج کل معاشرے کے اندر فتنوں میں ایسے فتنے بھی رچ بس گئے ہیں جس کا اندازہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. دیکھو, اسلام نے فحش سے روکا, بے حیائی سے روکا, گندگی سے روکا. کیا کہا اسلام نے؟ اسلام نے کہا تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, نہ جاؤ تم گندگی کی طرف, نہ جاؤ تم بے حیائی کی طرف. آج نوجوانوں میں سے کئی نوجوان ایسے ہیں جو گندے ویڈیوز دیکھنے کی بے حیائی میں مبتلا ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقتیہ طور پر وہ کوئی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, وقتیہ طور پر اپنے نفس کی بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گندے ویب سائٹس پر جانے والے ہیں, یہ گندے ویڈیو کال کرنے والے ہیں, ان کو آج بلیک میل کیا جا رہا ہے ویڈیو کال کے ذریعے سے. تم گئے نا اللہ کے راستے کو چھوڑ کے, پھر اللہ پورے معاشرے میں ان کا تماشا بنا. ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا معاشرے کے اندر, ہو گیا معاشرے کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑا, ہم نے اللہ کے فرمان کو چھوڑا, شریعت کے قانون کو ہم نے توڑا. کوئی ہو, وہ یو پی کے بیچارے مولانا بھی کیا کرے, اپنے بیگم کو ایگزام لکھنے غیر محرم کے ساتھ بھیج دیے. کیا ہو گیا مسئلہ؟ مولانا رہو, مفتی رہو, کوئی رہو, جو اسلام کی شریعت کو چھوڑے گا, جو غیر محرم کے معاملے کو, بے حیائی کے راستے کو چنے گا, جو فحش کے راستے پر جائے گا, شیطان بیٹھا ہوا ہے, سب کو بہکا کر لے جائے گا جہنم کے اندر. چاہے مولانا کی بیوی ہو, چاہے انگریز کی بیوی ہو, چاہے عالم کی ہو, چاہے جاہل کی ہو. دیور سے پردہ کرو بولے, اسلام میں کیا ہے حکم؟ ہاں, بھابھی دیور کا پردہ ہے میرے بھائی. اچھا, ہمارے ہندوستان کا رواج جوائنٹ فیملی کا ہے, تو پردہ نہیں کر سکتے جوائنٹ فیملی کے اندر. پردہ کیا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھو گھر میں, کیا مسئلے کی بات ہے؟ ڈھک کر نہیں, باہر نہیں نکلتا ڈھک کر. ویسے دیور کے سامنے اگر آنا پڑ رہا ہے تو ڈھک کر آؤ, کیا مسئلے کی بات ہے؟ دیور کو بھی چاہیے کہ دیکھو بھاوج ہے تو کیا حساب سے گھر میں رہنا ہے. آ رہے ہیں جام والے وہاں پڑ جا رہے ہیں, جا رہے ہیں جام والے وہاں بیٹھ جا رہے ہیں. نہیں, دیوروں کو بھی یہ احتیاط کرنا ہے کہ بھاوج پردہ کرنا ضروری ہے بھاوج کو, لہذا کیسا مجھ کو گھر میں رہنا ہے وہ طریقے سے رہنا. مرد حضرات بھی دو طرفہ ہونا, یہ رستے کو چھوڑے. پھر ایک فتنہ, یہاں تک کہ یہ جو بلیک میلنگ کا فتنہ ہے, یہ پھیلتے پھیلتے آج کل ایسا مسئلہ ہو گیا کہ یہ فتنہ جو یہ گناہ میں ملوث نہیں ہے ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا. لوگ عزت کے واسطے لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں, لوگ عزت کے واسطے. ہمارے پاس ایسے 5-6 کیسز ہیں اس وقت کہ وہ بندہ حافظ قرآن, وہ بندہ نیک سیرت, وہ نیک سیرت بندے کو ایک